بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے عزیزو، آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اس کی ہمیں نالج نہ ہو، اس کے بارے میں ہمیں معلومات نہ ہو، تو ہم جو اہم عبادتیں ہیں ان کو بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ نماز ہے، حج ہے، اس مسئلے کے بغیر ہماری یہ بھی ادا نہیں ہو پائیں گی۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے پاکی کا، طہارت کا۔ تو مجھے جو آج آپ حضرات کو بتلانا ہے وہ یہ ہے کہ غسل کس طرح کرنا چاہیے، غسل کے اندر کون سی چیزیں ضروری ہیں کہ اگر وہ چیزیں نہ کی جائیں تو غسل ہمارا نہیں ہوگا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے کیے بغیر ہمارا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ عزیزو، اس کو دوسرے الفاظوں میں کہا جائے تو دوسرے الفاظوں میں اس کو فرض کہتے ہیں، یعنی غسل کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں کہ جس کے کیے بغیر ہمارا غسل نامکمل ہے۔ اگر کوئی انسان ناپاک ہے اور ناپاکی کے بعد میں وہ طہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، پاک ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ غسل کی جو فرائض ہیں ان کو صحیح طریقے پر ادا کر لے۔ ویسے تو غسل کے اندر سنتیں بھی ہیں، سنت طریقے پر غسل کرنا وہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کی بات الگ ہے۔ میں آج آپ کو صرف جو غسل کے اندر ضروری چیزیں ہیں، جو فرض ہیں، ان کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض منہ بھر کر کے کلی کرنا، پہلا فرض منہ بھر کر کلی کرنا، اور دوسرا جو فرض ہے وہ ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، ناک کو اچھی طرح صاف کرنا، اور تیسرا جو فرض ہے وہ ہے پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بدن کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہے، کوئی بھی حصہ ایسا باقی نہ رہے جس پر پانی نہ بہہ جائے۔ خاص طور پر غسل کرتے وقت میں یہ تینوں چیزیں ادا کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی، خواہ وہ بھول سے رہی ہو یا جان بوجھ کر انسان نے چھوڑی ہو، آدمی نے چھوڑی ہو، تو پھر غسل نامکمل ہوگا، غسل اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ جس طرح پہلے ناپاک تھا ویسے ہی وہ ناپاک رہے گا۔ تو ناپاکی سے اگر ہم پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ تینوں فرائض کا ادا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا، اس طرح پانی ڈالنا کہ بدن کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہے۔ خاص طور پر دھیان دیا جائے تو جیسے بغلوں کے اندر کا حصہ ہوتا ہے یا بالوں کی جڑوں میں پانی ایک دم نہیں پہنچ پاتا ہے، اسی طرح جہاں جہاں پر جوڑ ہوتے ہیں وہاں پر پانی ایک دم نہیں پہنچ پاتا ہے، ناف کا جو سوراخ ہوتا ہے اس سوراخ میں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو غسل کرتے وقت ان جگہ کو صحیح طریقے پر مل لے، صحیح طریقے سے رگڑ لے تاکہ پانی ہر عضو پر، ہر جز پر بہہ جائے۔ بس یہی مجھے آج آپ حضرات کے سامنے بتلانا تھا۔ اور یہ غسل ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے پر نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم پاک نہیں ہوں گے، اور جب ہم پاک نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا جو نماز پڑھنا ہے وہ نماز ہماری قابل قبول نہیں ہوگی۔ حج کرنے میں طواف وغیرہ کرنا ہوتا ہے، اس میں پاکی ضروری ہے، تو اگر ہم سے غسل کرنا ہی نہیں آتا، ہم ناپاک ہیں، تو ہم ناپاک کے ناپاک رہیں گے، اور ہم اتنا پیسہ لگا کر کے اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ حج بھی ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا، ہمارا حج بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کو ہر ایک انسان کو، ہر ایک مومن کو، ہر ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔
بس یہی بات آپ حضرات کو بتلانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔